شمیم صاحب اور زاہد علی صاحب اور امین الرحمان اور میرے صرافہ برادری کے ساتھیوں کی جب سے اسلام آباد یہاں پہ صرافہ کا کاروبار شروع ہوا، میں اس وقت سے یہاں پر جولری کا کاروبار کر رہا ہوں سپر مارکیٹ میں، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے میرے لیے کہ بڑے لمبے 30 سال میں یہاں پہ چند لوگ اس کاروبار سے منسلک تھے، جس میں ایک آدھی دکان تو اپارا مارکیٹ میں تھی، کوئی سپر میں چند دکانیں تھیں، کوئی بنا سپر میں پھر بڑا لوگ ادھر کاروبار کے لیے۔ تو اب یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ 12 کمیونٹی ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں، 44 لوگ جولری کا کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہمیں جو خوف جو رہتا ہے دوسرے شہروں میں، خاص طور پر اسلام آباد میں بھی اتنا نہیں تھا کہ بھئی یہاں پہ کوئی ایسے معاملات ہوتے، کیونکہ نہ تو ایسوسیشن نے کوئی اس طرح کے ایکشن کیے، اور ماشاءاللہ کاروباری بھی اچھے صاف ستھرے جو لوگ ہیں کہ جو چوری کا مال نہیں دیتے، جو لوگوں کے ساتھ اس قسم کا لین دین نہیں کرتے کہ جو کسی کی نظر میں آئے۔ تو اب تو آپ کو بڑی خوش قسمتی کی آپ کی بات ہے کہ اب نذیر صاحب آپ کے کیونکہ فنکشن میں ہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ناجائز پولیس کا بندہ آپ کے تو میں سب سے پہلے یہ آپ کو جو عہدیدار بنے ہیں، آپ نے جن کو سلیکٹ کیا ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم اس کو بڑے لیول پہ جتنے جولرز اسلام آباد کے، ہم نے ایک جولرز ایسوسیشن جو کہ 18-20 سال سے قائم تو تھی، لیکن اتنی فعال نہیں تھی، اسٹارٹ میں بڑا اچھا رہا۔ چونکہ ہمارے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں کوئی تنگ کرتا ہے تو پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو جب پریشانی نہ ہو، کوئی تنگ نہ کرے تو پھر ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب کچھ حالات کوئی محکمانہ طور پہ کہ انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، تو ہمیں کچھ نہ کچھ طریقہ کار سوچنا ہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ تو ہم نے سوچا کہ بعد میں جو پریشانیاں آئیں تو پہلے مل بیٹھ کے ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، اور جو ہمیں پریشانیاں ٹیکس کے حوالے سے، سیل ٹیکس کے حوالے سے، اور کسی بھی حوالے سے کوئی بھی اگر ہمیں پریشانیاں ہیں تو وہ ہم اس کو مل بیٹھ کر سوچ و بچار کے بعد، مشاورت کے بعد ان کو ہم حل کریں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے ملک کی جو حالات چل رہے ہیں، جو ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے کہ جولرز کے اوپر ہر ایک کی نظر رہتی ہے۔ اب اسلام آباد میں کئی اب پچھلے دنوں سے واقعات ایسے ہوئے جس میں لوگ اغوا ہوئے، آج کل بھی ایک منی کنجر کے صدر کو اغوا کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کی ریکوری جو ہے وہ پولیس نے کی ہے، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے سپر مارکیٹ کے تاجر ہیں، مسٹر بکس کے مالک، ان کو کڈنیپ کیا گیا، ان کی ریکوری ہوئی۔ اب ہم نے سوچا کہ اگر اتنے بڑا وداؤٹ کچھ دیے، کوئی پیسہ دیے، ان کو ریکور کیا پولیس نے، بہت بڑی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور میری آئی جی صاحب سے بات ہوئی تھی، بنیامین صاحب سے، پھر ایس ایس پی صاحب سے بھی بات ہوئی، پھر یہاں کے جو ایس پی جو اس کیس میں انوالو تھے۔ تو ابھی کچھ دنوں میں ہم رحمان ملک صاحب جو ہمارے مشیر داخلہ ہیں ان سے ٹائم لے رہے ہیں، تو وہ ایک ہم فنکشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ جی پولیس، کیونکہ عام طور پہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سارے لوگ خراب ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ معاشرے میں جہاں پہ مختلف طبقات ہیں وہاں پہ کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں، کوئی برے بھی ہوتے ہیں۔
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم برا نہ ہر چیز کو کہیں. اگر اتنا بڑا کام کیا گیا کہ پیسے دیے بغیر ریکوری، تو ہم چاہتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کے لیے ہم نقد انعام بھی دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں، میڈل بھی دے رہے ہیں اور شیلڈیں بھی دے رہے ہیں. تو یہ تاکہ ہمارا جو گیپ ہے نا وہ ختم ہو، اور ہم ایک دوسرے کو جو برا اچھا کہتے ہیں وہ بھی نہ، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں. اور اسی طرح پولیس سے بھی ہم یہ کہیں گے، ہمارے یہاں پہ نذیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بات یہ تھی کہ یہ کاروبار کرنے کے لیے ہے، اور کاروبار جو ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تھا، اور یہ بڑا معزز پیشہ ہے. لیکن بدقسمتی سے پوری دنیا میں کاروباری لوگوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹیکسز سے حکومتیں چلتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان نمائند ملک ہے جہاں پہ کاروباری لوگوں کو عزت احترام نہیں دیا جاتا. تو اللہ کرے گا ملک کے حالات بہتری کی طرف انشاءاللہ چلیں گے، اور ملک میں بہتری ہے گی. اور میری ایک گزارش ہے آپ دوستوں سے کہ برا نہ کہیں، لیکن جب ہم ہر شخص ہر چیز کو برا کہے گا تو وہ بری ہوتی جائے گی. جب ہم اچھی کی امید رکھیں گے تو اللہ پاک اچھا کرے گا. تو یہ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم تھوڑا بہتری کی طرف اچھا کریں، نہیں دیا تو اپنے منہ سے غلط بات نہ نکالیں. تو یہ میں آپ کو اپنی طرف سے، اپنی ایسوسیشن کی طرف سے، چیمبر آف کامرس کی طرف سے، اور جولر ایسوسیشن تو ہے، اور بزنس کمیونٹی اسلام آباد، کیونکہ آپ بھی ایک اسلام آباد کا حصہ ہے، اس طرف سے آپ کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں اور خواہش رکھتا ہوں. یہ جو ایسوسیشن بن رہی ہے، ہم نے 1984 میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی صورت میں ایک پودا لگایا تھا. میرے یہ دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پیغام صاحب بھی دیکھے ہیں کہ وہ ادارہ اب ایک تن آور درخت بن چکا ہے، اور اتنا بڑا درخت بن گیا ہے کہ الحمدللہ وہاں سے اسلام آباد کی تاجر برادری، ان کے بچے اور جتنے بھی لوگ ہیں اس ادارے سے منسلک ہیں یا نہیں ہیں، وہ اس کا پھل کھا رہے ہیں. اور یہ کوششیں آپ کے خادم کی کہ ہم نے 84 میں بنایا تھا، جتنا بڑا درخت بنا اس کا پھل کھا رہے ہیں ہم لوگ، اور وہاں سے تاجروں کے اور صنعت کاروں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور الحمدللہ وہاں پہ مسائل حل ہوتے ہیں. تو میری دلی خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں آج ہم اکٹھے ہوئے ایک بڑا اکٹھ کریں گے جس میں تمام اسلام آباد کے جولر جو ہیں وہ شامل ہوں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرز پہ جس طرح ہم نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس بنایا، ہم جولرز ایسوسیشن کو بھی اسی طرح فعال کریں، اسی طرح اس کا سیٹ اپ بنے، اور یہاں سے لوگ نہ صرف لوکل ٹریڈ کریں بلکہ یہاں سے نہ صرف یہاں پہ بلکہ دنیا میں ہم اسلام آباد سے جو ہے زیورات کو ایکسپورٹ کریں، کیونکہ ایکسپورٹ کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے. اور میری معلومات مجھے کسی نے تعارف نہیں کرایا، تو ایسا نہیں بات ہو جی. تو اے ایس پی صاحب بھی میرے ساتھ یہاں پہ لیفٹ میں موجود ہیں، اور میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں، اور ان کا بھی مشکور ہوں کہ یہ اس اکٹھ میں تشریف لائے. اور جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ نذیر صاحب، اب تو اور بڑی بات ہوگی، اب تو آپ کو کوئی تنگ کر ہی نہیں سکتا اس میں. بہرحال بہت خوشی کی بات ہے، اور میں آپ کو اپنی حمایت کے یقین دلاتا ہوں. جب بھی ایسوسیشن آپ نے بنا تو دی ہے، لیکن کسی بھی طریقے میں آپ کو انڈیویجولی کاروباری لحاظ سے کوئی ذاتی طور پہ کوئی بھی پریشانی، کوئی محکمانہ، کوئی ذاتی مسئلے پہ آپ اگر پریشان ہو، کوئی آپ کے ایسوسیشن کا نمائندہ نہ ملے تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسئلوں کا حل نکالیں گے. چند گزارشات